زمان قدیم کی بات ہے۔ ایک خوبصورت اور پرسکون سلطنت ہوا کرتی تھی۔ ایک ایسی سلطنت جہاں محلوں کی چھتیں چاندنی راتوں میں موتیوں کی طرح چمکت اور ہوا میں خوشبو رچی ہوتی۔ اس سلطنت کے بادشاہ شہباز خان اپنی بہادری اور انصاف پسندی کے باعث دور دور تک مشہور تھے، لیکن اپنی تمام فتوحات اور شان و شوکت کے باوجود ان کے دل کو سکون صرف ایک شخصیت سے ملتا تھا، ان کی محبوب بیوی ملکہ ناہید سے۔ ملکہ ناہید نہ صرف حسین تھیں بلکہ نہایت نرم دل اور رحم دل بھی تھیں۔ ان دونوں کی محبت کے صلے میں خدا نے انہیں 3 بیٹیاں عطا کیں، شہزادی زاریشہ، شہزادی فریال اور شہزادی مہرالنساء۔ تینوں ماں کی طرح نازک، حسین اور محبت سے لبریز۔ پورا محل ان کی ہنسی سے گونجتا رہتا اور بادشاہ کے لیے ان کی مسکراہٹیں ہی دنیا کی سب سے قیمتی دولت تھیں۔ مگر ایک دن تقدیر نے سب کچھ بدل دیا۔ ملکہ ناہید شدید بیمار پڑ گئیں۔ پورے محل میں غم کا سایہ چھا گیا۔ تمام طبیب، حکیم اور معالج بلائے گئے مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ آہستہ آہستہ ان کی سانسیں کمزور ہونے لگیں اور محل میں خاموشی چھا گئی۔ شہزادیاں دن رات اپنی ماں کے پاس بیٹھتیں، ان کے ہاتھ تھامے روتی رہتیں۔ ایک روز ملکہ ناہید نے کمزور آواز میں بادشاہ شہباز خان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا وقت قریب ہے، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ اگر چاہو تو میرے بعد شادی کر لینا، یہ تمہارا حق ہے، لیکن خدا کے واسطے میری بیٹیوں کو کبھی تنہا مت چھوڑنا، خود ان کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر ملکہ نے شوہر کے آنسو پونچھے، مسکرائیں اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اس لمحے محل کے تمام چراغ جیسے بجھ گئے۔ غم نے ساری سلطنت کو اپنے حصار میں لے لیا۔ بادشاہ نے عہد کیا کہ وہ دوبارہ شادی نہیں کریں گے۔ اب ان کی زندگی کا مقصد صرف بیٹیوں کی پرورش تھا۔ وہ ان کے ساتھ کھیلتے، کہانیاں سناتے، ان کے غم اور خوشیوں میں شریک ہوتے۔ محل میں ایک خادمہ بھی تھی جس کا نام نازیہ تھا، ظاہر میں نہایت نرم دل، خیال رکھنے والی اور خدمت گزار۔ وہ شہزادیوں کے پسندیدہ کھانے بناتی، ان کے لیے تازہ پھول چنتی اور محبت کا جال ان کے گرد باندھ لیتی۔ بادشاہ مطمئن تھے کہ ملکہ ناہید کے بعد بھی ان کی بیٹیوں کا خیال رکھنے والا کوئی ہے، مگر چہرے دلوں کے ارادے نہیں بتاتے۔ نازیہ کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ تخت و تاج کی حریص تھی۔ وہ چاہتی تھی بادشاہ اس سے شادی کر لیں تاکہ وہ سلطنت نورآباد کی ملکہ بن جائے۔ 1 سال گزر گیا مگر بادشاہ کا دل ابھی تک ناہید کی یادوں میں گم تھا۔ نازیہ کے دل میں حسد بھر گیا۔ ایک رات وہ آئینے کے سامنے بولی، اگر یہ 3 شہزادیاں میرے راستے میں نہ ہوتی تو آج میں بھی اس محل کی مالکہ ہوتی۔ اسی دن سے اس نے ایک بھیانک منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جو ان معصوم شہزادیوں کی زندگی بدل دینے والا تھا۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں کو کبھی محل سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، مگر ایک دن وہ باغ میں کھیل رہی تھیں کہ نازیہ مسکراتی ہوئی آئی۔ کہنے لگی، کتنے دن ہو گئے میں واداں گلزار نہیں گئی۔ وہاں کے پہاڑ، جھرنے اور خوشبودار پھول جیسے جنت ہو۔ شہزادیاں حیرت سے سننے لگیں۔ شہزادی زاریشہ نے پوچھا، کیا وہ جگہ واقعی اتنی خوبصورت ہے؟ نازیہ نے چالاکی سے کہا، ہاں، وہاں کے پھولوں کی خوشبو آسمان تک جاتی ہے، میں کل وہاں جا رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی شہزادیاں اصرار کرنے لگیں، ہمیں بھی لے چلو۔ نازیہ نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن تمہارے والد اجازت نہیں دیں گے۔ شہزادیاں اداس ہو گئیں۔ پھر نازیہ نے کہا، اگر ہم کہیں کے بازار جا رہے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، وہاں سے سیدھا واداں گلزار چلیں گے۔ تینوں خوشی سے مان گئیں۔ بادشاہ نے پہلے منع کیا مگر بیٹیوں کے اصرار پر چند محافظوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اگلی صبح شہزادیاں سجے ہوئے شاہی رتھ میں روانہ ہوئیں۔ راستے کے بازاروں کی رنگینی دیکھ کر وہ خوش ہو گئیں، مگر جیسے ہی رتھ ایک سنسان مقام پر پہنچی، نازیہ نے کہا، رتھ روکو، میرا پیٹ درد کر رہا ہے۔ رتھ رکی ہی تھی کہ اچانک ڈاکوؤں کا ایک گروہ نمودار ہوا۔ محافظوں نے لڑنے کی کوشش کی مگر سب مارے گئے۔ شہزادیاں خوف سے لرز گئیں۔ نازیہ نے جھوٹا ہمدردی بھرا لہجہ اختیار کیا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں محفوظ جگہ لے جاتی ہوں۔ وہ تینوں بھاگتے بھاگتے ایک سنسان مقام پر پہنچی جہاں صرف ایک پرانا کنواں تھا۔ نازیہ نے کہا، چلو کچھ پانی پی لیتے ہیں۔ جیسے ہی شہزادیاں کنویں کے قریب گئیں، نازیہ نے انہیں دھکا دے دیا۔ وہ چیختی رہ گئیں مگر وہ ہنستی رہی۔ کیا تم جانتی ہو تمہاری ماں کی موت کیسے ہوئی؟ میں نے ہی اسے زہر دیا تھا اور آج تم بھی اسی انجام کو پہنچو گی، کہہ کر وہ قہقہے لگاتی چلی گئی۔ کنویں میں پانی کم تھا۔ شہزادیاں ایک طرف بنے پتھر کے کنارے پر بیٹھی رہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ جب بھوک لگتی تو ایک چھوٹی مچھلی سطح پر آ جاتی جسے وہ بانٹ کر کھاتی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ وہ اپنی ماں کی یاد میں روت اور اس کی دعائیں دے رہتے۔ ایک دن سورج کی کرنیں کنویں میں جھانک رہی تھیں کہ اچانک اوپر سے ایک آواز آئی،
ایک تاجر اپنے قافلے کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے پیاس بجھانے کے لیے بالٹی نیچے ڈالی۔ شہزادی زاریشا نے کہا، اگر ہم میں سے ایک باہر جا کر مدد لے آئے تو شاید ہم بچ جائیں۔ تینوں نے مشورہ کیا اور سب سے بہادر زاریشا کو بالٹی میں بٹھا دیا۔ جب وہ اوپر پہنچی تو تاجر اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایسی حسین لڑکی اس نے کبھی نہ دیکھی تھی، مگر اس کے دل میں لالچ جاگا۔ کہنے لگا، کیا نصیب ہے میرا، ایسی خوبصورت لڑکی بیچ کر تو خزانے بھر جائیں گے۔ زاریشا کو اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی بارہ ہے۔ وہ بھاگنے لگی، تاجر اس کے پیچھے۔ وہ وادیوں، پہاڑوں اور جنگلوں سے گزرتی رہی، قدم زخمی مگر ہمت برقرار۔ آخرکار وہ ایک گھنے جنگل میں جا پہنچی۔ وہاں ایک شہزادہ ارسلان ہرن کا شکار کرنے والا تھا۔ اس نے کمان اٹھائی ہی تھی کہ اس کے سامنے ایک پری جیسے لڑکی نمودار ہوئی۔ وہ لرزتی ہوئی بولی، میری مدد کرو، کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ شہزادہ حیران رہ گیا۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو تاجر بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ شہزادے نے تلوار نکالی اور تاجر خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا۔ شہزادے نے نرمی سے پوچھا، تم کون ہو؟ زاریشا نے جواب دیا، میں سلطنت نورآباد کی شہزادی زاریشا ہوں۔ ہماری ماں کو ہماری خادمہ نازیہ نے زہر دیا اور ہمیں کنویں میں دھکیل دیا۔ شہزادہ بولا، میں سلطنت گلزار کی سرزمین کا شہزادہ ارسلان ہوں۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے اپنے محل لے آیا۔ شہزادہ ارسلان کے والد بادشاہ سلیمان خان نے جب زاریشا کی کہانی سنی تو وہ چونک گئے۔ نرمی سے بولے، بیٹی تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ زاریشا بولی، بادشاہ شہباز خان، اور میری والدہ ملکہ ناہید تھیں۔ بادشاہ سلیمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناہید میری بہن تھی۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے فوراً اپنے دو بیٹوں شہزادہ طلحہ اور شہزادہ زین کو حکم دیا، جاؤ اپنی بھانجیوں کو کنویں سے نکال کر لاؤ۔ دونوں شہزادے دن رات سفر کر کے کنویں تک پہنچے۔ انہوں نے رسی ڈالی اور ایک ایک کر کے فریال اور مہرالنسا کو باہر نکالا۔ وہ خوشی سے رو پڑیں۔ سب واپس محل آئے۔ تینوں بہنیں ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگیں۔ ادھر نازیہ نے بادشاہ شہباز کو جھوٹ بولا کہ شہزادیاں ڈاکوؤں کے حملے میں مار دی گئیں۔ بادشاہ غم سے بیمار پڑ گئے۔ اسی دوران نازیہ نے جھوٹی ہمدردی کے ذریعے بادشاہ کے قریب ہونا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک دن اس نے کہا، میں تمہیں تنہا نہیں دیکھ سکتی، تمہیں سہارا دینے آئی ہوں۔ غم زدہ بادشاہ نے سوچا، شاید یہی تقدیر ہے، اور شادی پر آمادگی ظاہر کی۔ شادی کے دن محل سجا ہوا تھا مگر ماحول میں خوشی نہیں تھی۔ اسی وقت بادشاہ سلیمان اپنے بیٹوں اور تینوں شہزادیوں کے ساتھ محل میں داخل ہوئے۔ سب کے چہرے حیرت سے جم گئے۔ بادشاہ شہباز اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ شہزادی فریال آگے بڑھی اور نازیہ کے منہ پر تھپڑ مارا۔ یہ وہ عورت ہے جس نے پہلے ہماری ماں کو مارا، پھر ہمیں کنویں میں پھینک دیا۔ سب کچھ واضح ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا، اسے قید خانے میں ڈال دو۔ سپاہیوں نے نازیہ کو گھسیٹ کر لے گئے۔ محل میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ شہباز نے بیٹیوں کو گلے لگا لیا۔ بادشاہ سلیمان مسکرائے اور بولے، شہباز تمہاری بیٹیاں میری بھانجیاں ہیں اور میرے بیٹے اب جوان ہیں، کیوں نہ ہم اپنا رشتہ مزید مضبوط کر لیں۔ یوں دونوں سلطنتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شاہی محل جگمگا اٹھے۔ شہزادی زاریشا کی شادی شہزادہ ارسلان سے ہوئی۔ شہزادی فریال کی شادی شہزادہ طلحہ سے، اور شہزادی مہرالنسا کی شادی شہزادہ زین سے۔ یوں دونوں سلطنتیں نورآباد اور گلزار کی سرزمین ہمیشہ کے لیے محبت، امن اور خوشیوں کی وادی بن گئیں۔